صبر ایسی چیز ہے جو انسان کو زندگی میں ہر موقع پہ، ہر مشکل سچویشن میں اور ہر ایسی سچویشن میں جو ہوپ لیس ہے، انسان کو بس تھوڑا سا کچھ ہوپ ہی چاہیے ہوتا ہے اور اس ہوپ سے پھر انسان زندگی گزارتا ہے۔ تو آئی بلیو کہ قرآن مجید میں سب سے پہلی تو یہ بات کہ سب سے زیادہ تذکرہ جس کوالٹی کا سب سے زیادہ تذکرہ ہے، جو کوالٹی انسان کو جنت میں لے جانے والی کوالٹی ہے، وہ صبر ہی ہے۔ 91 ٹائمز ڈائریکٹلی صبر مینشن ہے قرآن مجید میں، اور انڈائریکٹلی تو پتہ نہیں کتنی بار اللہ تعالیٰ نے صبر کی کہانیاں، مطلب دیکھیں نا، ہر نبی، ہر جو کیریکٹر ہے قرآن مجید میں، اس کی سٹوری سے صبر ہی جھلک رہا ہے۔ تو بہرحال آج کا دور میں سمجھتا ہوں اس میں بے صبری بہت پائی جاتی ہے، بے چینی بہت پائی جاتی ہے ہم سب میں۔ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن ہے نا، فوراً سے ریزلٹس چاہیے، صبر نہیں ہے، سیلف کنٹرول نہیں ہے، اور گناہوں کے حوالے سے بھی سیلف کنٹرول نہیں ہے، مشکلات آ جائیں اس کے حوالے سے صبر نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو قرآن مجید کے اگر ہم کیریکٹرز دیکھیں، میں آپ کو چند ایک کیریکٹر جو ہے وہ وزٹ کراتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حضرت مریم علیہ السلام کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، حضرت مریم کو اللہ نے جس آزمائش میں ڈالا، ایک عورت سوچ بھی نہیں سکتی اس آزمائش کے بارے میں۔ اور دیکھیں، ایک ایسی عورت جو اتنی پاک دامن ہے اور جن کی ریپیوٹ اتنی اچھی ہے، اور ان کو حمل ٹھہر جائے، یہ ایک سوچنے والی بات ہے اگر آپ اس پہ سوچنے بیٹھیں۔ ہم تو کوئی ڈیزیز آ جائے، کچھ حادثہ ہو جائے، ہم کہتے ہیں اس میں ہمارا کیا قصور تھا۔ ہمارا تو پہلا سینٹینس یہی ہوتا ہے نا، ظاہر ہے انسان ہے، فطری سینٹینس ہے کہ بھئی میرا اس میں کیا فالٹ تھا۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو جب حمل ٹھہرا تو ان کی کیا حالت ہوگی اور کس سٹیٹ آف مائنڈ میں وہ ہوں گی، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جب انہوں نے سامنا کرنا تھا، سب کا، لوگوں کا سامنا کرنا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ جب شی واز اباؤٹ ٹو گیو برتھ ٹو عیسیٰ علیہ السلام، تو ان کو پین اتنی زیادہ اٹھ رہی تھی کہ وہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے، وہ پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کھجور کے ایک درخت کے نیچے آپ لیٹ جائیے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود تھے انہیں کنسول کرنے کے لیے، کاؤنسل کرنے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے منہ سے کیا الفاظ نکلے کہ ہائے کاش میں ایگزسٹ ہی نہ کرتی اس واقعے سے پہلے، یعنی میں ہوتی ہی نہ، یہ منہ سے نکل گیا ان کے۔ تو نیچرل ہے، فطری ہے کہ انسان کو کچھ مشکلات ایسی آتی ہیں یا کچھ کمر توڑ غم ایسے انسان کی زندگی میں آتے ہیں، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یاد رکھیں کہ انہی کی سٹوریاں آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ جتنے بھی گریٹ لوگ ہیں نا، جن کی سٹوریاں ہم سنتے ہیں، ابھی میں بیٹھ کے ڈسکس کر رہا ہوں، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ 2022 میں بھی یہ سٹوری ڈسکس کی جا رہی ہوگی اور جگہ جگہ حضرت مریم کی مثال دی جا رہی ہوگی، اس لیے اللہ تو مسکرا رہے ہوں گے نا۔ حضرت مریم تو اس وقت پین میں تھیں، رو رہی تھیں، لیکن یہ کہ اللہ جو ہے اس کے لیے تو ٹائم نہیں ہے نا، پاسٹ پریزنٹ فیوچر، اللہ تو آگے دیکھتا ہے۔ جیسے ایک بھائی نے سوال کیا، اس کا ہمارے ایک دوست نے بہت اچھا آنسر کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں شام میں، سیریا میں بچے مر رہے ہیں، بامبنگ ہو رہی ہے، ایک مدر ہے، اس کے 4 بچے تھے، وہ چاروں شہید ہو گئے بامبنگ میں، تو یہ کیا ہے؟ وہ اتنی پین میں ہے، اتنے دکھ میں ہے۔ تو انہوں نے بڑا زبردست آنسر کیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بچے مر جانا، اس کی پین، جو کہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی پین ہے، لیکن اللہ کو پتہ ہے کیا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پاسٹ پریزنٹ فیوچر نہیں ہے۔ اللہ کو نظر آ رہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ جنت میں کھیل رہی اور وہ صحابیات کے ساتھ۔ تو یہ جو ویژن ہے نا، یہ جو پرسپیکٹیو ہے، ظاہر ہے ہیومن بینگ کو نہ وہ ویژن ملا نہ وہ پرسپیکٹیو ملا، تو اسی لیے یہ مثالیں اللہ نے ہمیں اس لیے دی، حضرت مریم کی اور دیگر جو انبیاء ہیں اور جو کریکٹرز ہیں، کہ ایٹ دا اینڈ آپ دیکھ لو کہ انہیں راحت بھی آئی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا، سورہ ضحیٰ جب آپ پڑھیں تو اس سے کتنی امید ملتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے نبی اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو دیکھیں نا، اینڈ رزلٹ تو اللہ بتا رہا ہے کہ اللہ بے شک صابرین کے ساتھ ہے، جو لوگ شکایت نہیں کرتے اللہ ان کو پسند فرماتا ہے۔ اور صبر کی ڈیفینیشن یہیں سے سمجھ لیں، دیکھیں صبر از ناٹ ویٹنگ، سم ٹائمز ویٹنگ از سفرنگ۔ صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، یہ صبر ہوتا ہے۔ صبر یہ نہیں ہے کہ اپنے کچھ کیا نہیں اور بس بیٹھ گئے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ گئے، کچھ بھی نہیں کیا، اپنی سچویشن چینج کرنے کی کوشش نہیں کی، وغیرہ وغیرہ، یہ صبر نہیں ہے۔ بہترین صبر یہ ہے کہ آپ تمام اسباب اختیار کریں، اور سب سے بہترین تو یہ کہ آپ اللہ کے آگے جھک جائیں، اللہ کے فیصلوں کے آگے، اور اللہ سے گڑ گڑائیں، لیکن یہ کہ ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالیں۔ یہ اصل میں صبرن جمیلہ ہے، دا بیوٹیفل پیشنس۔
جو کہ حضرت یعقوب کا نظر آتا ہے. انہوں نے کہا تھا نا فصبرن جمیل واللہ المستعان, I will adopt beautiful patience and only Allah's help can be sought. تو اس لیے یہ سٹوریز افسانے نہیں ہیں. حضرت مریم کی سٹوری دیکھیں, ان کے منہ سے ایسے الفاظ نکل گئے, یعنی وہ اتنی زیادہ پین میں تھیں. حضرت یعقوب آپ دیکھیں کہ انہوں نے ایک بھی موقع نہیں ہے قرآن میں, ایک آپ کو ان کے ایک سینٹینس بھی نہیں ملے گا جہاں انہوں نے کوئی ایسا جملہ کہا ہو کہ انہیں اللہ سے شکایت. اور اللہ نے حضرت مریم کو تو دیکھیں ٹیسٹ کیا نا, ریپوٹیشن کا ٹیسٹ تھا, اور وہ بچہ خود بول گیا, حضرت عیسیٰ نے خود گواہی دے دی. حضرت یعقوب کا ٹیسٹ جو تھا نا وہ اولاد سے ریلیٹڈ تھا. اولاد کی آپس میں نہیں بنی, اولاد کی کا آپس میں حسد پیدا ہو گیا, تو ہر ٹائم وہ یہی مینیج کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے نا, اگر آپ سوچیں تھوڑا اس پہ کہ ہاؤ گڈ اے فادر ہی واز, کہ انہوں نے اس کو مینیج کیا پراپر. لیکن یہ کہ بچوں نے ظلم کیا, ان کے بچوں نے, 11 جو بیٹے تھے. اسی طرح حضرت یوسف کا ٹیسٹ کیا تھا؟ حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا بھائیوں سے, حضرت یوسف کو ٹیسٹ کیا ایک عورت سے. حضرت یوسف کو قید کا ٹیسٹ بھی تھا, پتہ نہیں کتنے سال تھے, 10 سال پلس ہوں گے شیورلی. 7 سال تو ایکسٹرا تھے نا, جب وہ ان کو کہا, جو بادشاہ کے 2 درباری تھے انہیں کہا کہ جا کر بادشاہ سے کہنا, وہ بھول گئے. تو اس کے بعد 7 سال اور تھا پریزن میں, لیکن اس سے پہلے جو تھا وہ بھی کتنے سال ہوں گے. تو حضرت یوسف کو بھی طرح طرح اللہ نے ٹیسٹ کیا. لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ دیکھیں کہ آج ان کا ایک مقام ہے. حضرت نوح کو ٹیسٹ کیا بیٹے سے, اولاد سے. حضرت نوح کا بیٹا ہدایت پہ نہیں تھا. اب انبیاء کے بیٹے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی انبیاء ہی ہونے چاہیے, وہ بھی ولی اللہ ہونے چاہیے, لیکن نہیں تھا, کافروں میں سے تھا, پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھا, ڈوب گیا. اب حضرت نوح کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, لیکن اللہ نے ان کا بھی ٹیسٹ کیا. حضرت لوط کو ٹیسٹ کیا بیوی سے. آپ سوچیں کہ اللہ نے انبیاء کو رشتوں سے بھی ٹیسٹ کیا, سچویشن سے بھی ٹیسٹ کیا, لوگوں سے بھی ٹیسٹ کیا. لیکن سورہ انبیاء میں اللہ نے سب کے بارے میں فرمایا کل من الصابرین, all of them were صابرین. یہ پیشنٹس میں سے all of them were patient. یہ تعریف کی اللہ نے, ذوالکفل کا ذکر کیا, اسماعیل کا ذکر کیا, ابراہیم کا, نوح علیہ السلام کا, لوط علیہ السلام کا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیں, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے طرح طرح آزمایا. سورہ البقرہ کی آیا, اور کہا کہ ہم نے اسے ہر ٹیسٹ میں کامیاب پایا, یعنی وہ ہر ٹیسٹ میں سکسیسفل ہوا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اولاد میں ڈیلے سے آزمائش کی. اور آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال میں, آپ کو پتہ ہے, اولاد ہوئی. آتا ہے روایات میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق 86 سال کی عمر میں جا کے انہیں یہ بشارت ملی کہ آپ کو اولاد ہوگی. اسی طرح حضرت زکریا کو دیکھ لیں, سورہ مریم آپ پڑھیں, حضرت زکریا کے آپ وہ حالت دیکھنے والی ہے. اللہ کہتے ہیں کہ زکریا اکیلے میں رو اٹھا. نادا جو ہوتا ہے نا, از نادا یعنی اس نے ندا لگائی, وہ رویا اکیلے میں, اور انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ میری بونز ویک ہو چکی ہیں, سورہ مریم کی آیت, اور میرے بال گرے ہو چکے ہیں, اور مجھے ڈر ہے کہ میرا تو کوئی وارث ہی نہیں ہوگا, اور میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے, تو اے اللہ مجھے وارث دے تاکہ وہ آگے چلائے, اس لڑی کو آگے چلائے جو نبوت کی لڑی. اور یہ ساری تو دیکھیں اللہ نے انہیں اس ایج میں دیا, فرشتوں نے آ کے بشارت دی کہ ہم تجھے ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں, اور آج سے پہلے نام کسی کا نہیں تھا یحییٰ, یہ قرآن کی آیت ہے. تو آپ کو پتہ ہے حضرت زکریا, یعنی انسان بھی کتنا عجیب ہے, پہلے دعا کی بہت زیادہ, جب دعا قبول ہو گئی تو حیرانگی شو کی حضرت زکریا نے. انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے, میری تو بیوی بانجھ ہو چکی ہے اور میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں. تو فرشتے نے کہا کہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو دیکھیں یہ مثال حضرت زکریا کی مثال. اور حضرت زکریا نے آپ کو پتہ ہے حضرت مریم کو پھل کھاتے دیکھا, بے موسمی پھل ان کے حجرے میں, تو ان کے دل میں خواہش آئی کہ اللہ اگر تو اس موسم میں پھل دے سکتا ہے تو مجھے اولاد بھی دے سکتا ہے. تو بات وہی ہے نا کہ جیسا اللہ سے ایکسپیکٹ کیا ویسا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیا. تو حضرت زکریا کی مثال ہمارے سامنے. حضرت ابراہیم, انہیں بیٹا دے گے پھر بیٹے سے بھی آزمایا, یعنی آپ دیکھیں اتنا لیٹ ایک تو بیٹا ہوا, اس کے بعد کہا کہ اس کو ذبح کر دو, یعنی اللہ کی راہ میں اس کو قربان کر دو. تو یہ چھوٹی مثال تو نہیں ہے, یہ تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کے ٹیسٹ کے بارے میں کہ اولاد ہو اور اس کے بعد اسی اولاد کو جو ہے اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی آزمائش لی جائے. اور پھر باپ سے ٹیسٹ کیا, سب سے بڑی بات, باپ ٹاکسک فادر تھا نا, سیدھی سی بات ہے, کیا کہتا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ, دفع ہو جاؤ, نہیں تو میں ویسے ہی تمہیں مار دوں گا, سنگسار کر دوں گا, قتل کر دوں گا.
تو ہر نبی کی سٹوری میں آپ کو ایک ایسی مثال ملے گی کہ انشاءاللہ جس سے ایک تو آپ ریلیٹ کر جائیں گے اپنے ٹیسٹ کے حوالے سے، دوسرا یہ کہ آپ کہیں گے کہ میرا تو ٹیسٹ کچھ بھی نہیں، انبیاء کو تو کس لیول پہ اس کا پیرامیٹر کیا تھا اس ٹیسٹ کا، وہ تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو باپ سے آزمایا، حضرت ایوب کی مثال ہے بیماری سے آزمایا، اور وہ کوئی چھوٹی بیماری نہیں تھی، وہ پتہ نہیں کوئی 15-20 سال کی بیماری تھی، روایات میں آتا ہے اتنا عرصہ وہ بیماری چلی کہ سب چھوڑ گئے، حضرت ایوب کو سب چھوڑ گئے اور ان کی بیوی ان کے ساتھ تھیں۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اسے صحت دی اور سب لوٹائے، واپس بھی لوٹائے، صحت بھی دی اور سب واپس بھی لوٹائے اسے، کیونکہ انہوں نے یہ دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مشکل نے مجھے چھو لیا ہے اور بے شک تو ہی تمام رحم کرنے والوں میں سب سے عظیم رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ کو یہ دعا پسند آئی۔ اسی طرح شیطان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا نا کہ اے اللہ شیطان نے مجھے جو ہے وہ شیطان مجھے غم دے رہا ہے، یہ بھی حضرت ایوب کی جو ہے وہ دعا ہے، شیطان مجھے ڈسٹریس کاز کرتا ہے، غم دیتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے شیطان پھر نیگیٹیوٹی طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے جب انسان کی زندگی میں کوئی کمی ہو۔ تو اس لیے یہ تمام جو کیریکٹرز آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، اللہ نے کہا کل من الصابرین، all of them were patient, all of them were صابرین۔ تو صبر کیا ہے، صبر کے تقاضے کیا ہیں، اور صبر کب کیا جاتا ہے، انشاءاللہ ہم اس پہ آج بات کرتے ہیں۔ صبر ایک بہت کمپریہنسو کانسیپٹ ہے، بہت ہی جامع کانسیپٹ ہے، جو کئی چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، کئی ایٹریبیوٹس۔ ایک اس میں آتی ہے پرزیورنس۔ پرزیورنس کہتے ہیں برداشت کو، جمے رہنے کو، کھڑے رہنے کو، یعنی ٹھیک ہے غم آ رہا ہے لیکن یہ کہ ایک بندہ اپنی سینسز میں ہے، کمپوزڈ ہے، جمع ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے وہاں پہ، اس کو پرزیورنس کہتے ہیں، بہت بڑا ایٹریبیوٹ ہے یہ۔ اینڈیورنس، اینڈیورنس بھی آلموسٹ پرزیورنس کا ہی آپ کہہ لیں ایک سائنونیم ہے، انڈیور کرنا، یعنی اس کو اگر میں ذرا ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ڈیفائن کروں، ایک منٹ میں آپ کو ذرا اس کے ایگزیکٹ بتاتا ہوں جی۔ اسٹرینتھ کے ساتھ جمے رہنا، ریزولوشن کے ساتھ، اسٹرینتھ کے ساتھ، سٹیمنا ہونا، سٹیمنا مانگے اللہ سے نا، صبر میں سٹیمنا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ پہ کوئی مشکل آ گئی، اب آپ کو اس کا سٹیمنا چاہیے، اس مشکل کا مقابلہ کرنے کا، آپ کو نہیں پتا کہاں سے آ گئی لیکن بس آ گئی۔ فوربیرنس، فوربیرنس بہت اسپیشل فارم ہے، اور فوربیرنس سے ایک تو مراد ہے ریسٹرینٹ، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا۔ دیکھیں یہ تینوں مختلف چیزیں، پرزیورنس ہے جمے رہنا، اینڈیورنس ہے کہ اسٹرینتھ ہونا آپ کے اندر سٹیمنا ہونا، اور فوربیرنس ہے کہ قابو ہونا، یعنی کو منہ سے الفاظ نہ نکال دینا یا غصہ نہ شو کر دینا، ٹھیک ہے نا، دس از کالڈ اینڈیورنس۔ یہ بھی صبر کا ایک تقاضا ہے، انڈیور کرنا، مشکل حالات کو انڈیور کرنا، اوکے۔ اس کے بعد اس میں آ جاتا ہے ڈیلیجنس۔ ڈیلیجنس سے کیا مراد ہے؟ ڈیلیجنس سے بیسیکلی مراد ہے کہ کیئرفل ہونا۔ کس کے بارے میں کیئرفل ہونا؟ اپنے ایکشنز کے بارے میں کیئرفل ہونا، حواس باختہ ہونا، حواس باختہ کہہ لیں، یا اس کو میں کہوں گا کہ کانشیس ہونا، اپنے اعمال کے حوالے سے، اپنے ایکشنز کے حوالے سے کانشیس ہونا، دیٹ از ڈیلیجنس۔ اور ریسٹرینٹ، ریسٹرینٹ اگین اس کو قابو کرنا ہی کہتے ہیں، لیکن یہاں پہ ریسٹرینٹ سے مراد ہے کہ اپنے تمام جسم پہ اور اپنے الفاظ پہ، ہر چیز پر جو ہے وہ قابو رکھنا۔ تو یہ ہے صبر کے کچھ تقاضے، پرزیورنس، اینڈورنس، فوربیرنس، ڈیلیجنس اور ریسٹرینٹ۔ It is a characteristic of enlightenment that develops in the heart of Muslim۔ یہ حدیث سے ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جو کوئی بھی صبر دیا گیا یا صبر جس نے کیا، whoever would be patient، جو کوئی بھی صبر کرے گا، then Allah will make him patient، تو اللہ اسے صابر بنا دے گا۔ اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ صبر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ایک عورت تھی قبر پر بیٹھی رو رہی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا صبر کر، تو اس عورت نے، اس کو نہیں پتا تھا اللہ کے نبی ہیں، اس عورت نے کہا کہ تمہیں کیا پتا میرا کیا مسئلہ ہے، اللہ ہیز ناٹ ٹیسٹڈ یو ود دس، یعنی میرا مسئلہ بہت ایکسٹریم کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے آگے چلے گئے، یہ بھی صبر ہے۔ اللہ کے نبی نے صبر شو کیا، فوربیرنس شو کی، قابو شو کیا، کچھ نہیں کہا، آگے سے چلے گئے۔ اس کے بعد کچھ صحابہ نے اس بوڑھی عورت کو کہا کہ تجھے نہیں پتا یہ کون تھا؟ یہ اللہ کے نبی تھے۔ تو بوڑھی عورت بڑا شرمندہ ہوئی اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور کہا کہ مجھے معاف کر دیں، میں صبر کروں گی، مجھے نہیں پتا تھا۔ تو بہرحال وہ خاتون جو ہے اس نے معافی مانگی اللہ کے نبی سے اور کہا کہ میں صبر کروں گی۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے، یہ بڑی گہری بات ہے، صبر حادثے کے شروع میں ہوتا ہے، یعنی جب حادثہ آیا تو بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتا ہے؟ جب بھی مسلمان کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے
یہ وہ صبر شو کر رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، ہم نے اللہ کی طرف ہی پلٹ کے جانا ہے نا. پھر حسبنا اللہ بھی لوگ کہتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر فصبر جمیل واللہ المستعان بھی لوگ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ الفاظ ایسے ہیں. اور الحمدللہ بھی لوگ کچھ کہتے ہیں، الحمدللہ، کیونکہ مومن کی سٹیٹ تو یہی ہے. اللہ کے نبی نے کہا مومن کا کیا ہی حال ہے کہ جب کچھ اچھا ہو تو الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جائے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے اور اللہ سے مدد طلب کرتا ہے. تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ اسے صبر دے دے گا. صبر کرنا پڑتا ہے، صبر پریکٹس کرنے سے آتا ہے. دوسری بات، دیر از نو گفٹ دیٹ از بیٹر اینڈ مور کمپریہنسو دین پیشنس. کہا کہ صبر سے بڑا گفٹ اور صبر سے بہترین چیز انسان کی زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ ہے حدیث صحیح البخاری کی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے، یہ ہے صحیح مسلم کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، پیشنس از illumination. پیشنس لائٹ ہے، پیشنس illumination ہے، پیشنس دل کا نور ہے. صبر سے انسان کے دل میں نور آتا ہے، illuminate کرتا ہے انسان کی شخصیت کو. اکارڈنگ ٹو ابن القیم، اب ہم بات کرتے ہیں کہ صبر کتنے ٹائپس کا ہوتا ہے اور صبر کے کمپوننٹس کتنے ہیں. عدۃ الصابرین ان کی ایک کتاب ہے ابن القیم کی، اس میں وہ کہتے ہیں کہ صبر جو ہے اس کے 3 کمپوننٹس ہیں، یعنی ان 3 چیزوں میں صبر کیا جاتا ہے. نمبر 1، پیشنس ان ورشپنگ اللہ اینڈ ایڈہیرنگ ٹو ہز کمانڈس. اللہ کی عبادت کرنے میں اور اللہ کا حکم بجا لانے میں صبر ہے. اور اس کی کئی مثالیں ابھی انشاءاللہ میں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں، نماز کے لیے جانا ظاہر ہے، اپنی خواہشات کو ترک کر کے صبح فجر کے لیے اٹھنا، نیند کو سیکریفائس کرنا، بہت زیادہ ایک چیز کی خواہش ہے آپ کے دل میں اور اس چیز کو اللہ کے ڈر سے چھوڑ دینا، ٹھیک ہے نا. یا یہ کہ آپ کا دل کہیں لگا ہوا ہے اور آپ کو پتہ لگا کہ حرام کام ہے تو اس کو چھوڑ دینا، اس کے لیے صبر چاہیے. اس کے لیے ساری چیزیں چاہیے جو میں نے اوپر کہی ہیں، جس میں پرزیورنس ہے، انڈیورنس ہے، فوربیرنس ہے، ڈیلیجنس ہے، ریسٹرینٹ ہے. اسی لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کی تربیت ایسے کرنی چاہیے کہ ان میں یہ ساری چیزیں پیدا ہوں، انڈیورنس اور ڈیلیجنس وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے صبر جو ہے وہ اللہ کی عبادت اور اس کے احکامات بجا لانے میں ہے. دوسرا ٹائپ آف صبر ہے ان اوائڈنگ سنز اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس، اس میں صبر ہے ڈیفینیٹلی. تیسرا جو صبر ہے وہ ہے اللہ کے تقدیر پہ صبر. اللہ نے جو فیصلے کر دیے ہیں آپ کے بارے میں، یا جو اللہ نے آپ کو نہیں دیا یا دیا ہے اور وہ آپ کو نہیں پسند آ رہا، اس کے حوالے صبر. اور کلیمٹیز کے اوپر صبر، حادثات کے اوپر صبر، کوئی بیماری، کوئی ایسی چیز جس کو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے تو اس پہ صبر. اور یاد رکھیں صبر ہے ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، ناٹ جسٹ ویٹنگ، ٹھیک ہے، ویٹنگ ود اے گڈ ایٹیٹیوڈ، ایک بھی جملہ شکایت کا نہ نکالنا. ریگارڈنگ دا فرسٹ ایسپیکٹ، تو اس کی ہم بات کرتے ہیں، اٹ از ٹو ہیو پرزیورنس ان فلفلنگ دی obligation آف اسلام سچ ایز پریئر، گیونگ چیریٹی اینڈ فاسٹ. یہ والا صبر ہے پرزیورنس، جمے رہنا، کنسسٹنٹ رہنا، ٹھیک ہے. یہ اس کا تعلق اس صبر کے ساتھ، یعنی ایک بندہ کنسسٹنٹلی نماز پڑھ رہا ہے، ایک بندہ کنسسٹنٹلی چیریٹی دے رہا ہے، کنسسٹنٹلی روزے رکھ رہا ہے، نو میٹر واٹ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، تو وہ اتنا نہیں دور ہو جاتا کہ وہ نماز ہی چھوڑ دے، کیونکہ نماز ایک فرض کام ہے. یا وہ اللہ کی عبادت میں لیک نہیں کر رہا، اپنے اندر صبر پیدا کر رہا ہے کہ نو میٹر واٹ میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے. غربت ہے، امیری ہے، فقیری ہے، جو بھی ہے، تو عبادت تو کرنی ہے اللہ کی. مشکل کوئی آ گئی ہے، عبادت تو کرنی ہے اللہ کی. تو یہ ہے وہ والا صبر. اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ البقرہ آیت نمبر 153 میں جیسے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر میں اور نماز میں طاقت پکڑو، مدد پکڑو. صبر میں اور نماز میں مدد پکڑو. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صابرین کے ساتھ ہے. اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. جو بندہ صابر ہے تو بس اللہ کی مدد آ جاتی ہے اس کو. پیشنس اپلائز ٹو دا رائٹس آف پیپل جسٹ ایز اٹ اپلائز ٹو دا رائٹس آف اللہ، فار وی شوڈ بی پیشنٹ ود پیپل وین دے ابیوز اس اینڈ سن اگینسٹ اس. پھر اسی کا تعلق، اسی ٹائپ آف صبر کا تعلق لوگوں کے غلط رویوں کے ساتھ بھی ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سورہ یاسین کی اب آیت پڑھے، فلا یحزنک قولہم، اے نبی do not be sad at what they say, do not grieve at what they say. اسی طرح سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 20 میں کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے، ٹیسٹ اور ٹرائل بنایا ہے، لیکن will you not be patient، کیا تم صبر نہیں کرو گے؟ یہ بھی فرمایا سورہ فرقان میں. تو اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ لوگوں کے رویوں پہ صبر کرنا وہ بھی اصل میں اللہ کی عبادت میں ہی شامل ہے.
اللہ کی عبادت جو ہے ظاہر ہے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کا کہنا ماننے سے، اور اللہ کا کہنا ماننا تو پھر اللہ تو یہی سمجھا رہے ہیں نا ہمیں کہ ریپیل ایول ود گڈ. یہ میں ابھی آپ کو آگے جو ہے وہ سناتا ہوں. سورہ مزمل کی آیت ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. Be patient over what they say and avoid them with gracious avoidance. ڈگنیٹی کے ساتھ ان کو اوائڈ کرو اینڈ بی پیشنٹ، صبر کرو جو وہ کہتے ہیں، ریٹیلیٹ نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ ہے سورہ ابراہیم کی آیت وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. The messenger said, We will surely be patient against whatever harm you should cause us, and upon Allah let rely those who would rely. اپنی قوم کو انہوں نے کہا نا کہ ہم جو بھی تم ہمیں ہارم کاز کرنا چاہتے ہو ہم اس کے خلاف اللہ کے ہاں صبر پکڑتے ہیں، اور بے شک ہم اللہ پہ ہی ریلائی کرتے ہیں، اور اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ پر ریلائی کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف بھی کی جو صبر کرتے ہیں، جو غصے پر قابو پاتے ہیں. سورہ آل عمران ورس 134 اللہ نے کہا الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. یہ کون ہے یہ لوگ؟ They are those who spend in charity during ease and hardship. یہ وہ لوگ ہیں جو تنگی میں یا فراوانی میں چیریٹی کرتے ہیں. یہ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ جنت الفردوس کے وارث، یہ ان کا ذکر ہو رہا ہے، ان کی کوالٹیز ہیں. وہ ایز میں اور ہارڈشپ دونوں میں چیریٹی کرتے ہیں. اینڈ who restrain their anger والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پہ قابو پانے والے ہیں. اینڈ والعافین عن الناس، اور وہ لوگوں کو معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے. یعنی درگزر سے مراد ہے اگنور کر دیتے ہیں لوگوں کی نا چیزیں، لوگوں کی زیادتیاں، بہت سی چیزیں، اور پھر اللہ اس کے بدلے انہیں عزت دیتا ہے. اور یہ کہ ڈگنیٹی کے ساتھ، وہ تو میں پہلے سنا چکا نا، ڈگنیٹی کے ساتھ خاموشی سے آگے گزر جاتے ہیں، پھڈے باز نہیں، پھڈا نہیں کرتے. واللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو محسنین کی یہ کوالٹیز ہیں کہ وہ غصے پہ قابو پاتے ہیں، وہ صبر کرتے ہیں لوگوں کے رویوں پہ. اینی وے دیٹ ڈزنٹ مین کہ ایک انسان جو ہے وہ اتنا زیادہ اپنے آپ کو دبا لے، پرسنالٹی اتنی مسخ اپنی کر لے کہ وہ ہر وقت ہی خاموش رہے، لوگوں کو ریٹیلیٹ نہ کرے. پھر تو یہ کہ لوگ اسے ایزی سمجھ کے زیادتی بھی کرتے ہیں. تو ڈگنیٹی ضرور رکھیں انسان، ٹھیک ہے نا. صبر کرنے کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ڈگنیٹی نہ رکھیں، آپ ڈگنیٹی رکھیں. ڈگنیٹی یہی ہے نا کہ آپ خاموشی سے ناراضگی شو کر سکتے ہیں، یہ بھی ڈگنیٹی ہے. ڈگنیٹی یہ بھی ہے کہ آپ خاموشی سے بس گزر گئے، کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس میں بہت ڈگنیٹی ہے، یقین کریں. پھر سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع باللتی ہی احسن. Not equal are the good deed and the bad deed. Repel evil by that which is better. کہ بے شک حسنہ اور سیئہ یہ برابر نہیں ہے. جو گڈ ہے وہ سٹینڈ آؤٹ کرتا ہے ایول سے ہمیشہ. اور ادفع باللتی ہی احسن، دور کرو ایول کو کس سے؟ احسن سے، گڈ سے، گڈ ورڈز، گڈ ایٹیٹیوڈ وغیرہ وغیرہ. And then the one who is hostile to you will become as a devoted friend. سبحان اللہ. اللہ نے کہا کہ تمہاری کائنڈنس اور جینٹلنس کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ شخص جو تمہارے خلاف ہے تمہارا دوست بن جائے. یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اسی طرح مسلمانوں نے ون اوور کیا نا لوگوں کو، پرانے آپ لوگ دیکھیں بالکل. But none is granted it except those who are patient. پھر اللہ نے کہا کہ کوئی بھی نہیں، وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظیم. کوئی بھی نہیں یہ چیز دیا جاتا ہے سوائے صابرین کے. And none is granted it except one having a great fortune. تو یہ اس کے لیے بہت بڑی فارچون ہے، یعنی اس کی ایک دولت ہے صبر کا ہونا اس کے پاس. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ رعد میں کہا نا وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ They are those who are patient seeking the countenance of their Lord. وہ تیرے رب کا فضل تلاش کر رہے ہوتے ہیں، وہ تیرے رب کو تلاش کر رہے ہوتے ہیں، یعنی وہ تیرے رب کو راضی کرنے میں نکلتے ہیں صبر کے ساتھ. یعنی اس میں صبر چاہیے کہ مشکلات میں گھرے ہونے کے باوجود آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ اللہ سے ناراض نہیں ہیں. لوگ اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات اور وہ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. یہ صبر نہیں ہے، نہ ہی اچھا ایٹیٹیوڈ ہے. صبر تو یہ ہے کہ آپ نے ایک شکایت نہیں کی اور آپ نے اللہ کے فیصلے جو ہیں قبول کرو، آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. بہرحال ان کی کیا کوالٹیز؟ اینڈ اسٹیبلش پریئر اینڈ اسپینڈ فرام دیٹ وچ وی ہیو پرووائڈیڈ فار دیم. یعنی وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، وہ چیریٹی کرتے ہیں سیکریٹلی اینڈ پبلکلی. اینڈ ریپیل ایول ود گڈ. اور پھر فرمایا کہ ان کی ایک کوالٹی یہ ہے کہ وہ ایول کو گڈ سے ریپیل کرتے ہیں، ایول کو ایول سے ریپیل نہیں کرتے.
فار دوز ول ہیو دی گڈ اینڈ، تو ان کے لیے پھر خاتمہ بہت اچھا ہے. لہم عقبت دار، ان کے لیے بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھی رہائش ہے اور بہت اچھا مقام ہے اللہ کے ہاں قیامت والے دن. اور پھر ابن تیمیہ کا ایک میں کوٹ آپ کو سنا دوں. اچھا یہ جو ٹائپ آف صبر ہے نا جو اوپر بتایا، یہی نہی عن المنکر اور امر بالمعروف میں بھی چاہیے ہوتا ہے، بہت ضروری ہے. دیکھیں ہم لوگ جب دین میں نئے نئے آتے ہیں نا، ہم صبر نہیں کرتے، ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، ہم اپنے سبلنگس کے ساتھ سخت ہو جاتے ہیں، تو وہ کوئی صبر نہیں ہے. دعوت ایسے نہیں ہوتی ہے. دعوت کے لیے آداب ضروری ہیں، اخلاق از دا پری ریکویزٹ آف دعویٰ. اگر آپ اخلاق سے بات نہیں کر سکتے تو بہتر ہے آپ نہ کریں، آداب نہیں دکھا سکتے تو بہتر ہے نہ ہو. تو نہیں عن المنکر ہے کہ برائی سے روکنا، اس کے لیے بھی صبر چاہیے اچھا خاصا. ظاہر ہے آپ نے ایسے تو نہیں روکنا نا کہ معاملہ مزید خراب ہو جائے، یا آپ نے ایسے تو نہیں روکنا کہ فتنہ مزید پھیل جائے، یا آپ نے کسی کو ایسے تو نہیں روکنا کہ بجائے کہ دین کی طرف آنے کے وہ مزید بگڑ جائے. تو اس بات کو سمجھیں کہ جو کرنے والے کام ہیں نا وہ کرنے ہیں. دیکھیں میں کئی بار یوتھ کو سمجھاتا ہوں کہ نہیں عن المنکر کرتے ہیں سارے ماشاءاللہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سبلنگز کے ساتھ. بہت بہتر ہے کہ آپ ان کی روحانی سٹیٹ پہلے ٹھیک کریں، ان کو نماز کی دعوت دے کے، ٹھیک ہے نا، ان کو اللہ کا تعارف کرا کے. یہ جو چیزیں نا میوزک موویز یہ خود ہی ان کی چھوٹ جائیں گی. لیکن اب ڈائریکٹ آپ کنفرنٹ کریں گے نا میوزک کے ساتھ، عین ممکن ہے وہ نہیں چھوڑیں گے، بلکہ وہ عین ممکن ہے وہ متنفر ہوں گے. وہ کہیں گے کہ یہ ان کو کیا برائی، میوزک تو یہ ہے، میوزک تو وہ ہے، میوزک روح کی غذا ہے، میوزک گیوز می لائف اینڈ تھنگز لائک دیٹ، میوزک نے تو میرا یہ مسئلہ حل کیا ہوا ہے. وہ پھر آپ کو نا آگے سے دلائل دیں گے. وہ دلائل کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی ان کی روحانی سٹیٹ ہی نہیں ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی. ایک بندہ جب آرگیو کرنے لگ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ قرآن کی وہ آیت ہے نا، فذکر ان نفعت الذکری، نصیحت کر اگر وہ نصیحت نفع دے رہی ہے. سیذکر من یخشی، جو خشیت والا ہے وہ ایکسیپٹ کر لے گا. اب خشیت ہی نہیں ہے ایک بندے میں، وہ کیسے ایکسیپٹ کرے گا آپ کی نصیحت؟ اس کا دل ریڈی نہیں ہے اس چیز کو ابھی لینے کے لیے. ہاں یہ ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ آپ کو کوئی برائی نظر آتی ہے کریکٹ کر دیں، کیا پتہ اللہ اس کے دل میں ڈال دے. لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو، اگر وہ آپ کا قریبی ہے کوئی، ایک ہے کہ آتے جاتے تو آپ کوئی بھی نصیحت کر سکتے ہیں، ایک ہے کہ اگر قریبی ہے اس کو پھر ایک اسٹریٹجی کے ساتھ نصیحتیں کریں، ٹھیک ہے نا، اس کو ایک اسٹریٹجی کے ساتھ لائیں، اس کو نماز کی طرف لائیں، اس کو روحانیت ایکسپیرینس کرائیں. جب اس کے دل کی سٹیٹ چینج ہوگی تو 100% یہ بات ہے کہ وہ خود ہی انشاءاللہ اس کو ایکسیپٹ کر لے گا. ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی نہیں عن المنکر اور امر بالمعروف کے حوالے سے صبر ہے. جب آپ حق کی دعوت دیں گے آپ کو باتیں تو سننی پڑیں گی، ٹھیک ہے نا، تو اس کے لیے بھی صبر ہے. اب آپ آگے سے غصے ہو جائیں گے، آگے سے کڑوا جواب دے دیں گے، آگے سے مزید کوئی کڑوی بات کر دیں گے، وہ تو پھر دائی کے اوصاف نہیں ہے، پھر تو دائی نہ ہوا بندہ. بہرحال ابن تیمیہ فرماتے ہیں 3 qualities are essential for enjoining good. اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے لیے 3 خصوصیات ہونی چاہیے آپ میں. نمبر 1 نالج، علم. نمبر 2 جینٹلنس. جینٹلنس سے کیا مراد ہے کہ نرم ہوں آپ، نرم مزاج ہوں، جینٹل ہوں آپ. اور نمبر 3 پیشنس، صبر. یہ ہے امر بالمعروف کے لیے ضروری ہے 3 چیزیں. نالج از ریکوائرڈ بیفور انجوائنگ اینڈ فاربیڈنگ. ظاہر ہے نالج ہی نہیں آپ کو ایک میٹر کا، آپ کیسے اس کو انجوائن کر سکتے ہیں؟ آپ کو خود اس میٹر کے بارے میں نہیں پتا. جینٹلنس از ریکوائرڈ ڈیورنگ اٹ. کرتے ہوئے آپ کو جینٹلنس چاہیے، پیار سے، سنسیریٹی کے ساتھ، اخلاص سے بات کریں، ٹھیک ہے نا. اگلے کو کنفرنٹ ایسے نہ کریں کہ اگلے کو لگے کہ یہ تو مجھے ڈسٹرائے کر رہا ہے. ڈسٹرائے نہیں کرنا، ریفارم کرنا ہے. اینڈ پیشنس از ریکوائرڈ آفٹر اٹ. جب وہ باتیں سنائے گا پھر اس کے لیے صبر چاہیے آپ کو. ریگارڈنگ دا سیکنڈ ایسپیکٹ، یہ ہو گیا پہلا ایسپیکٹ. پہلا ایسپیکٹ کیا تھا ابن قیم کے مطابق؟ کہ صبر چاہیے اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے احکامات بجا لانے میں، اور احکامات میں نہی عن المنکر اور امر بالمعروف بھی ہے. تو ان سارے کاموں میں صبر درکار ہے. نمبر 2 ریگارڈنگ دی سیکنڈ ایسپیکٹ آف پیشنٹ، اٹ از ٹو بی ڈیلیجنٹ ان اوائڈنگ سنس اینڈ ایکٹس آف ڈس اوبیڈینس. اس کے بارے میں آپ کو آیت سناتا ہوں سورہ الاحقاف کی. So be patient as were those of determination among the messengers and do not be impatient for them. اللہ صحابہ کو، انبیاء کو یہ میسج دے رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میسج دے رہے ہیں کہ آپ بھی صبر کیجئے جس طرح کے وہ انبیاء تھے جن کی اسٹرانگ ڈٹرمینیشن تھی، انہوں نے صبر کر کے دکھایا تھا. اور بے صبرے نہ ہوں ان کے لیے. بے صبری سے یہاں پہ مراد ہے کہ یعنی یہ ہوتا ہے نا کبھی کبھی کہ جلدی دین کی طرف آ جائے، یہ چھوڑ دیں یہ چیز، یہ کیوں نہیں، انہیں سمجھ کیوں نہیں لگ رہی. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے نبی کو کہا جا رہا ہے بے صبری. یہ صحابہ کو میسج ہے، ہمیں میسج ہے اللہ کے نبی کے تھرو کہ بے صبرے نہ ہو. ایوری ون ہیز دیئر ٹائم.
آپ کا کام ہے میسج دینا بس, باقی اللہ پہ چھوڑ دو, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حالات بہتر کریں گے. It will be on the day they see that which they are promised as though they had not remained in the world but an hour of a day. جب وہ دیکھیں گے روز قیامت اپنے اعمال کو یا اس سارے میدان کو, تو پھر انہیں کافی حقیقتوں کا پتہ لگے گا. یہ ظاہر ہے ایک ریگریٹ بھی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے اس چیز کے بارے میں تمہیں نوٹیفائی کیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود ڈس اوبیڈینس تھی تمہاری. تو یہ کون سا صبر ہے کہ گناہوں کے حوالے سے اور اپنی خواہشات نفس کے حوالے سے صبر کرنا. جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا, اور یوسف علیہ السلام ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو کمٹ سن. خوبصورت بھی تھے, مشہور بھی تھے, ایلیٹ کلاس کے وہ اب آلموسٹ بیٹے بن چکے تھے, ٹھیک ہے نا. آئے تو ایز اے غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا آلموسٹ, اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا. جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا, ٹھیک ہے نا, کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. تو اس سے زیادہ اور کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس. لیکن اس موقع پہ, اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. پوائنٹ از مدد طلب کی, اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی. اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. دروازے کھلتے گئے, وہ کوریڈور تھا لمبا سا, سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. حالانکہ دروازے لاکڈ تھے. کیسے کھل گئے؟ امپاسبل سچویشن کیسے پاسبل بن گئی؟ اللہ نے بنائی. پوائنٹ اس کہ انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا ہوں, اور نفس امارہ سے پناہ مانگی. نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے. اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے, اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں, اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچ ہے. تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ہی ٹائپ ہے نا, اس کے لیے صبر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah. انی اخاف اللہ, وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں, مجھے اللہ کا خوف ہے, تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی, ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا, اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اس کے لیے صبر چاہیے, اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا, وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا, اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا. تیسری جو ٹائپ ہے, تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس, اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا, سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے, یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر, اب یہ سارے صبر کے کام ہیں. نیکی کا حکم دے, برائی سے روک, اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بیفالز یو, صبر کر جو بھی علی ما اصابک, جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے, اس وقت صبر ہوتا ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے, آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے, ویریلی ان ذالک من عزم الامور, بے شک یہ امور بہت عظیم ہے, اسٹرانگ ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں, ہر کوئی نہیں کرتا, لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان. اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر, اللہ سے مدد طلب کر. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ, بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں, میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک, انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے, بس اسی کو صبر کہتے ہیں. بعد میں تو سب دیکھیں نا, 6 سٹیجز آف گریف کیا ہیں سائیکالوجی میں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے, گریف آ جائے شدید آپ کو, پہلے کیا ہوتا ہے شدید سیڈنس, اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل, انکار اس چیز کا, اس کے بعد ہے ڈپریشن, 6 سٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس, ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ, کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا, نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں, لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومنٹ جو ہوتا ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراً سے, میرا خیال مومنٹ جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس پہ آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن, نیچرل ہے, کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے, جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے, جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں, کیونکہ
آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے، آپ صابر بن جائیں گے. لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبر ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا، اس کے حوالے سے. بہرحال Suhaib reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, "Wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him." کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے، اور ہر چیز میں اس کے لیے گڈ ہے. The perfection of these three aspects together is called beautiful patience. فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے، اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے، اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے، گناہوں کے حوالے سے اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے، اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا، کوئی کلیمٹی آ گئی، بیماری آ گئی، تو اس پر صبر، تو یہ ہے فَصَبْرٌ جَمِيلٌ. سو اللہ نے کہا فَصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، سورہ معارج ورس نمبر 4. So be patient with beautiful patience. صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ، بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز پہ ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں، ٹھیک ہے نا. ہم بے صبرے کیوں؟ ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے، اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے، تیسری بار مانگنے چلے جائیں تو وہ شرک ہے. وہ توکل کی کمی ہے. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے، آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا، آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا، یہ بھی شرک کا ایک ایلیمنٹ. بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے، کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے، لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے. میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں، ایک مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو. میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں ذبح کرو، جاؤ. کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے، مسئلہ کس نے حل کرنا تھا؟ اللہ نے. وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑ گئے، کلر کیا ہونا چاہیے، گائیں کیسی ہونی چاہیے، پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے، وغیرہ وغیرہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لیے، اور وہ اتنا مشکل ہو گیا پھر کہاں سے لائے وہ. اس لیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ سے. آپ کسی سے بھی بات ڈسکس کر لیں گے نا، کسی بھی نیک انسان سے، اللہ اس کے تھرو کچھ کہلوا دے گا، آپ کی مدد ہو جائے گی، اللہ اس کے تھرو آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا، کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے، ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی، ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا. اینی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے، لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں، اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے گا. ٹھیک ہے جی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر کو لیڈرشپ کا ایک ایٹریبیوٹ قرار دیا ہے. اگر آپ نے لیڈر بننا آپ کو صابر بننا پڑے گا، ورنہ آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے، کسی بھی چیز کی آپ لیڈرشپ نہیں سنبھال سکتے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. We made from them among leaders, guiding by our command when they were patient and when they were certain of our verses. اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ کی آیت ہے، اللہ ایک قوم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے پھر ان میں سے لیڈرز پیدا کیے جو کہ ہمارے حکم کے مطابق کرتے تھے سارے کام. کب؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا، صبر سے لیڈرشپ ملی انہیں. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری آیات کے بارے میں یقین کیے ہوئے تھے. They were absolutely certain of our verses. یقین تھا ان کے پاس. تو یقین اور صبر یہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں. اسی لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا نا، with patience and certainty of faith one can achieve leadership in religion. پیشنٹ سے اور یقین سے انسان کو لیڈرشپ دیتا ہے اللہ تعالیٰ ریلیجن میں. Most importantly, practicing patience in all of these aspects is the only way we can complete our faith and guarantee protection for ourselves from loss in this life and the hereafter. اور سچ بات یہی ہے کہ صبر کے علاوہ کیا بھی کیا جا سکتا ہے. وہی بات ہے نا، ایکسیپٹنس. 6 stage of grief کیا ہے؟ ایکسیپٹنس. یا ایکسیپٹ کر لیں یا پھر اللہ معاف کرے جنگ لے لیں، اللہ سے جنگ مول لے لیں. ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بچہ تھا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہو گئی برین ہیمریج سے، بڑا ہیپی فیملی تھی، میرے سینئر کا بھائی تھا چھوٹا، وہ ہضم ہی نہیں کر پایا، یقین ہی نہیں آیا، اسے یقین ہی نہیں آیا، بہرحال نہیں ایکسیپٹ کر رہا تھا اور کافی زیادہ ناشکری کے الفاظ، ظاہر ہے بہت بڑا غم تھا.
میں نے اسے پھر یہی سمجھایا، میں نے کہا دیکھو یا تو صبر کر لو، صبر کرو گے انشاءاللہ تمہارے والد کو بھی صدقہ جاریہ ہوگا، تم نیک اولاد ہو، صبر کرنے والے نیک اولاد ہوتے ہیں، والد کو بھی قبر میں سکون ملے گا اور قیامت والے دن مل لینا تم نے ان سے، ٹھیک ہے نا، جنت میں تو تم نے اکٹھے ہونا ہی ہے ان کے ساتھ۔ دوسرا یہ کہ اللہ سے جنگ مول لے لو، نہ ایکسیپٹ کرو اسے، ٹھیک ہے نا، نمازیں چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، اس کا تمہارے والد کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کل کو اللہ معاف کرے پتہ نہیں ان سے وہاں ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی۔ تو اٹ ورکڈ، یہ بات اسے سمجھ میں آ گئی۔ تو ایکسیپٹنس اچھی بات ہے، انسان جو ہے وہ اپنی نہ صحت برباد کرے، نہ ہی اپنے آپ کو اتنا کوسے، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے ناراضگی شو کرے، اور یہ یاد رکھے کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ اٹس لائک اے ڈراپ ان دی اوشن۔ تو ایک ڈراپ جو ہے اگر وہ خراب ہو گیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کی زندگی بہت ہی خراب ہے، تو سمندر میں ایک ڈراپ خراب ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کی اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے نا۔ تو صبر کے ساتھ، پیشنس، پرزیورنس کے ساتھ، ڈگنیٹی کے ساتھ، شکر گزاری کے ساتھ زندگی گزاری جائے تاکہ ایٹ لیسٹ آپ کا نیکسٹ ورلڈ سیو ہو جائے۔ یہ ہے اصل میں عقل مندی، اور اس کے لیے بہت زیادہ آپ کو قرآن مجید کی تلاوت، تقویت، نالج، اللہ کے بارے میں نالج، تاکہ آپ گراؤنڈڈ، ویل گراؤنڈڈ رہیں، آپ ہلیں نہ اس جگہ سے، اس کی بڑی ضرورت ہے۔ جتنی بھی سٹوریز آف چینج ہے نا، جو یوتھ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیسے چینج ہوئے، فلانا کیسے چینج ہوا، راجہ ضیاء کیسے چینج ہوئے، اب ایک گورے کیسے چینج ہو گئے اور وہ عالم بن گئے، عبد الرحیم گرین کی سٹوری، بلال فلپس کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے نا، کتنے ایسے میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں جو کافر تھے، مسلمان ہوئے، اس لیول کے مسلمان ہوئے کہ ہم سے بھی آگے نکل گئے، ٹھیک ہے نا، عالم دین بن گئے۔ ٹم ہمبل کیا تھے؟ ایک بگڑے ہوئے لڑکے، آج دیکھیں ماشاءاللہ عالم دین ہے، لاکھوں لوگ ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بہت ہیں۔ اسی طرح ریپرز ہیں کچھ لوگ آگے دین کی طرف۔ اینی وے، ان سب کی سٹوری میں ایک چیز کامن ہے، لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے چینج ہوئے اور وہ برقرار کیسے رہے۔ چینج ہوتے ہی وہ علم کے ساتھ جڑ گئے۔ جو چینج ہو کے علم کے ساتھ نہیں جڑا، وہ 3 مہینے کی چینج تھی، 2 مہینے کی چینج تھی، اس کے بعد وہ ختم ہو گئی۔ کنسسٹنسی اچیو کرنی ہے نا تو وہی کے ساتھ دل لگانا پڑے گا، قرآن پڑھنا پڑے گا آپ کو، سیرت پڑھنی پڑے گی آپ کو، اسلامک نالج لینا پڑے گا آپ کو، اس سے آئے گی کنسسٹنسی۔ اگر بس وہ ایسی چینج ہے جو کچھ ایک چیز دیکھ کر آ گئی، اس کے بعد وہی آپ ویڈیوز ہی دیکھے جا رہے ہیں، کچھ خاص علم نہیں حاصل کر رہے ہیں، اس سے پھر شاید وہ کنسسٹنسی نہ آئے، اس سے پھر شاید وہ کلیئرٹی بھی نہ آئے، ٹھیک ہے۔ تو کلیئرٹی اور کنسسٹنسی کے لیے یو نیڈ ٹریمینڈس اماؤنٹ آف ایفرٹ، اور آپ کو علم کے ساتھ جڑنا پڑے گا۔ علم کے میدان سے جو بھی جڑا آج دیکھیں وہ کنسسٹنٹ ہے۔ میں نے آپ کو کئی نام گنائے، الحمدللہ میں بھی چینج ہوا تو میں قرآن کے ساتھ جڑا تھا، اسی طرح باقیوں کو آپ دیکھیں گے وہ بھی کسی نہ کسی فیلڈ کے ساتھ جڑے، حدیث پڑھنے لگ گئے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے لگ گئے، ٹھیک ہے نا، یا کسی عالم کے ساتھ جڑ گئے، ان کے ساتھ کچھ کلاسز لینے لگ گئے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ضروری ہوتا ہے، یہ سٹیپ ضروری ہے۔ سو اس لیے جسٹ ٹو کنکلوڈ، سورہ العصر سے ہم کنکلوڈ کرتے ہیں۔ سورہ العصر میں اللہ کہتے ہیں والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان خسارے میں ہے، لاس میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے۔ اور امام شافعی کہتے تھے نا، اگر صرف یہ صورت نازل ہو جاتی تو کافی تھی، قرآن مجید میں صرف یہ صورت آ جاتی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی۔ الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرتے رہے۔ سبحان اللہ۔ مسلم سوسائٹی بنتی ہی ایسے ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کو صبر اور حق کی تلقین کرنی، یہ ہے اصل میں ایمان کا بھی تقاضا اور خسارے سے بچنے کا ایک کرائٹیریا، کہ اگر آپ نے خسارے سے بچنا ہے تو یہ تو پھر آپ کو کرنا پڑے گا۔ اور الا الذین آمنوا، ایمان لانے کا تقاضا بھی صبر ہے، صبر چاہیے، نالج گین کرنے کے لیے صبر چاہیے، ایسے ہی نالج نہیں آ جاتا ہے۔ کئی آپ کو ہو سکتا ہے اسکالرس کے پاس جانا پڑے جب سوال آپ کے ذہن میں آئے، ٹریول کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو سرچ کرنی پڑے، ایسے تو نہیں ہوتا نا، پھر سرچ بھی تو کرواتا ہے نا اللہ تعالیٰ۔ تو شارٹ کٹس کی طرف نہ جائیں، شارٹ کٹ سے نالج نہیں آتا۔ یہ جو ہے نا کہ ایک عالم کو فون کیا اور اس کو مسئلہ بتا، بس مجھے مسئلہ مل گیا تو یہ علم آ گیا، اس کو علم نہیں کہتے ہیں، یہ تو شارٹ کٹ لگا رہے ہیں نا۔ علم سے جڑ جائیں، سیرت کی کتاب پڑھنے لگ جائیں، کوئی کلاس جوائن کر لیں، کوئی ایسا سلیبس کریں جو مطلب آپ کہہ لیں کہ ایک سیکوینس میں ہے، اور اس کا کچھ اس کے کنٹینٹس ہیں، اس کا کچھ کریکولم ہے، وہ چیز کرنے کا انشاءاللہ آپ کو دیر پا فائدہ ہوگا۔ بہت سے کورسز ہو سکتے ہیں، اللہ کے ناموں سے شروع کر سکتے ہیں آپ،
کہ میں اللہ کے 99 جو نام ہیں میں ان کے بارے میں پڑھتا ہوں، کوئی کورس کر لیتا ہوں۔ اسی طرح دل کو نرم کرنے والی باتیں، کتاب الرقاق صحیح البخاری کی، وہ پڑھنا شروع کر دیں، اس پہ کوئی کورس شروع کر دیں، کوئی سرچ کریں، کوئی عالم کو کہیں مجھے یہ پڑھا دیں، کتاب الرقاق پڑھا دیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح قرآن کی کچھ صورتیں لے لیں کہ میں نے یہ پڑھنی ہے، سمجھنی ہے، سورہ ضحیٰ سے شروع کر دیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا 30واں پارہ سے شروع کر دیں، یا شروع سے شروع کر دیں، سورہ البقرہ سے شروع کر دیں، لیکن جستجو کریں، ڈھونڈیں، اس کے طریقے دیکھیں، جتنی ایفرٹ کریں گے اللہ گائیڈ کرے گا۔ سورہ عنکبوت کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بھی ہماری راہ میں کوشش کرتا ہے ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں، پکی بات ہے گائیڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال سورہ العصر کے بارے میں بتاتا چلوں کہ صحابہ جب بھی ایک دوسرے سے ملتے تھے تو تب تک نہیں اٹھتے تھے اس محفل سے جب تک سورہ العصر نہیں سنا دیتے تھے۔ یہ سورہ العصر کے بارے میں آتا ہے، کیوں؟ ریمائنڈر کے لیے، ایک دوسرے کو بوسٹ کرنے کے لیے۔ دیکھیں ان کی کاؤنسلنگ یہی ہوتی تھی، ان کی وہ لمبی چوڑی گھنٹے گھنٹے کی کاؤنسلنگ نہیں ہوتی تھی، وہ سورہ العصر سنائی سب کی کاؤنسلنگ ہو گئی، وہاں سے اٹھے اور بس اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ سب کو سمجھ آ گئی کہ بس یہی ہے دنیا کی زندگی میں، تو پھر ظاہر ہے اب کیا کریں، صبر بھی ہے، حق کی تلقین بھی ہے، اور ایمان بھی لانا ہے، اور ظاہر ہے نیک اعمال بھی کرنے ہیں۔ الحمدللہ اس سے انہیں بوسٹ ملتی تھی اور ورچو ملتی تھی، نیکی کی جستجو، نیکی کی چاہت ہوتی تھی ان کے دلوں میں۔ اور دیکھیں آج پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک مقام بھی رکھا ہمارے سامنے، اللہ نے ہمیں بتایا کہ ان لوگوں کا ایک مقام ہے اور وہ تمہارے لیے ایک مثال ہے۔ تو صبر ایک بہت زبردست ایٹریبیوٹ ہے، بہت گریٹ ورچو ہے، خصوصاً نوجوان اور ینگ ایج میں صبر بہت زیادہ مسنگ ہوتا ہے، کیونکہ جوانی جو ہے نا یہ مسٹیکس کی عمر ہوتی ہے یوزلی۔ ایک حدیث ہے نا کہ بیویئر آف دا سلپس آف دا یوتھ، نوجوانی کی سلپنگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ سلپنگ آف دا یوتھ یہی ہے کہ انسان کچھ ایسے فیصلے کر لیتا ہے جوانی میں جو اس کے فائدے کے نہیں ہیں، تو اس لیے جوانی میں ذرا عقل مند بنے اور جوانی میں صبر کر کے دکھائیں، ٹھیک ہے نا۔ جوانی میں سیلف کنٹرول پیدا کریں اپنے اندر، اور یاد رکھیں صبر کرنے سے آتا ہے، اوکے، صبر پریکٹس کرنے سے آئے گا۔ اور سائیکلوجیکلی سپیکنگ یہ بالکل درست ہے کہ جب ایک انسان ایک خاص ہیبٹ کو پریکٹس کرتا ہے، سائیکالوجسٹ کہتے ہیں نا 21 سے 40 دن پریکٹس کرو تو وہ چیز آپ کی بن جاتی ہے، اسٹرانگ بن جاتی ہے، نیورونز کے کنیکشن، اس کا پاتھ وے بن جاتا ہے، نیورونز کا نیورل پاتھ وے کہتے ہیں اسے۔ تو یہی بات ہے، آپ پریکٹس کرتے رہیں، ایک بار صبر کریں گے تقویت ملے گی، دوسری بار کریں گے مزید ملے گی، تیسری بار کریں گے مزید ملے گی، چوتھی بار آسان ہو جائے گا اس چیز پہ صبر کرنا، پھر آپ کا یہ مزاج بن جائے گا، پھر آپ صابرین میں سے ہو جائیں گے۔ جیسے اس سچے کے بارے میں بھی آتا ہے نا، ایک شخص سچ بولنے کی جستجو کرتا ہے یہاں تک کہ وہ سچوں میں لکھا جاتا ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے۔ تو اس لیے جو چیز بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ آپ کا انشاءاللہ نیورل پاتھ وے بن جائے گا اور پرسنالٹی کا حصہ بھی بن جائے گا۔ سو اڈاپٹ دس گریٹ ہیبٹ آف صبر، اللہ سے صبر مانگیں اور اللہ سے ایسا دل مانگیں جو شکر گزاری والا ہے، جو گناہوں کو پہچاننے والا ہے، جو نیکیوں کو جو ہے وہ کرنے والا ہے، اور خشیت والا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگیں۔ اور جو بھی کسی کی زندگی میں مشکل یا حادثہ چل رہا ہے تو اللہ سے مدد طلب کرے اور اللہ سے اسٹرینتھ طلب کرے، ضرور اللہ تعالیٰ اسے سکینت دیں گے، سکینت نازل ہوگی۔ سکینت سے مراد ہے سکون، اطمینان، انشاءاللہ اللہ اسے سکینت دیں گے۔